جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں. غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا. وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا. اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے. اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی. جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ. وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً. یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں. اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا. اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دو. اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے. وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا گیا. ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا. کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، وہاں تو جہیز کا تذکرہ نہیں. بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ. یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا. آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا. بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا. کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ. اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد آزماں مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو گے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر. نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ جی لڑکے والے. اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں؟ بھائی جس وہ تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج. چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے. میں نے سنا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کہ میوات میں جو مسلمان تھے، جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی، اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے، اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا. وہاں سنا ہے کہ یہ ہوتا تھا، ایک تو نام بھی آدھے ہندوانہ آدھے مسلمان. اب شادی کرنی ہے، اچھا مولوی جی کو بلا لو، بول پڑھا دیں. لیکن وہ کہتے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی. پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی ڈلوا لو. اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے 7 چکر لگائیں، تب تو پتا چلا کہ بات پکی ہو گئی. ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس
واللہ عالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا، یہ بول کہنے سے بات ہو گئی،